ہمیں روٹ کازز کی طرف جانا چاہیے اور یہ جو آپریشنز ہوتے ہیں یا افغانستان کے اندر کارروائیاں ہوتی ہیں یا اور کچھ ہوتا ہے تو یہ وقتی کارروائیاں تو ہوتی ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں یہ مسئلہ کبھی بھی ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو سکتا۔ مثلاً افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں ہیں، تو پاکستان سے فوجی کارروائیوں کے ذریعے آپ ان ہزاروں لوگوں کو تو ختم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک چیز ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ افغانستان کے ساتھ بارڈر کافی عرصے سے بند ہے، لیکن اس کے باوجود اس وقت نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، پھر اس سے جڑے جو ٹانک ضلع ہے اور ڈی آئی خان ضلع ہے، بنو، لکی مروت اور باڑہ اور باجوڑ ضلع جو ہے، یہاں پہ طالبان کی خاصی پریزنس ہے۔ تو سوال یہ کہ بارڈر بند ہے اور اگر سب کچھ افغانستان ہی سے ہو رہا ہے تو پھر ادھر یہ کیا ہیں اور یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ تو میرے خیال میں ہمیں پولیٹیکل سلوشن کی طرف جانا ہوگا اور افغان طالبان کے ساتھ نیگوسیشنز کے ذریعے ہمیں ٹی ٹی پی کے مسئلے کا بھی حل نکالنا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بڑے مذاکرات کیے، تو مذاکرات کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اصل میں ماضی کے مذاکرات میں ایک بنیادی سقم رہا۔ ماضی کے مذاکرات جب ہمارے لوگوں نے کیے وہ ہمیشہ ایک جز سے کیے، کل سے یعنی ٹوٹل ٹی ٹی پی سے کبھی مذاکرات نہیں ہوئے تھے۔ اور دوسرا، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ غلط مفروضہ بنایا ہوا تھا کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ اچھے ہیں اور یہ برے ہیں، حالانکہ ہم جیسے طالب علم شروع دن سے یہی دعائی دے رہے تھے کہ بھائی وہ ایک ہیں۔ تو ایک اس اپروچ کے ساتھ وہ ماضی کے مذاکرات کیے گئے کہ جس کے ان دونوں کو الگ الگ اکائی سمجھا گیا۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر مذاکرات سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا ابھی تک مطلوبہ، تو وہ جو ملٹری آپریشن ہے، اس وقت آپ دیکھیں کہ کتنے ملٹری آپریشن ان علاقوں میں ہوئے۔ آپریشن کلوشا ہوا، آپریشن ضرب عضب ہوا، اور نارتھ وزیرستان میں الگ آپریشن ہوا، ساؤتھ میں الگ آپریشن ہوا، پھر باڑہ خیبر ایجنسی، یہاں پہ آپریشن درغلم اور آپریشن بیا درغلم، اور اتنا کہ آپریشنوں کے نام بھی ختم ہو گئے تھے، اور باجوڑ میں الگ سے آپریشن کیا گیا اور سوات میں الگ سے آپریشن کیا گیا۔ تو پھر تو آپریشنوں کے نتیجے میں بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو میرے خیال میں کہ روٹ کازز کی طرف جانا ہوگا اور اس ریجن کے تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے اس مسئلے کا کوئی پائیدار اور دائمی حل ہمیں نکالنا ہوگا۔ ابھی جو میں نے جتنے اضلاع آپ کے سامنے جن کا نام لیا، تو وہ اضلاع جو ہیں وہ تقریباً آدھا خیبر پختونخوا بنتا ہے، اور میں نے بڑا محتاط لفظ اس کے لیے استعمال کیا کہ وہاں پہ ان کی پریزنس ہے۔ تو مسئلہ تو حل نہیں ہوا ہے اس کے نتیجے میں، اور کبھی ایک روز مثلاً ہماری فوج بھی، آخر سوال یہ بھی ہے کہ ہم اپنی فوج کو کب تک وہاں پہ مصروف رکھیں گے؟ ایک فوجی کو 10-15 سال اس علاقے میں لڑتے ہوئے گزر گئے۔ وہ مسئلہ ان کے نتیجے میں ہم صرف یہ کہ ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں، بدقسمتی یہ بھی ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ اور لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ اس مسئلے کو وہ توجہ نہیں دے رہے جو کہ ان کو دینا چاہیے، اور اللہ نہ کرے کہ یہ آگ اگر ان کے گھروں تک پہنچی تو پھر وہ پچھتا رہے ہوں گے، کیونکہ جس وقت افغانستان میں یہ آگ جل رہی تھی تو ہمارے علاقوں کے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، اور اب جب ہمارے علاقوں میں آ گیا ہے وہ آگ
تو ہمیں احساس ہو رہا ہے، ہمیں تپش محسوس ہو رہی ہے۔ تو توجہ نہ دینے کا، کوریج نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ طالبان کی پریزنس نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں ایک المیہ یہ ہے کہ ہم وقت پہ ایشوز کو ایڈریس نہیں کرتے، اور پھر جب وقت گزر جاتا ہے اور پانی سر سے گزر جاتا ہے تو اور دباؤ آ جاتا ہے تو پھر ہم دباؤ میں فیصلے کرتے ہیں اور سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلا پچھلی مرتبہ جب یہ لوگ باہر نکلے تھے تو سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے ان ایشوز کو آزاد کشمیر کی حکومتوں نے ایڈریس کیوں نہیں کیا، اور پھر جب وہ آ گئے تو اس وقت پھر ان کے یہ بات درست ہے کہ 38 میں سے 35 مطالبات ان کے منظور کیے گئے، اور اس میں یہ مطالبات بھی تھی کہ باقی پاکستان میں ہم بجلی 10-15 روپے فی یونٹ خریدیں، اور وہ 3 روپے فی یونٹ ان کو دے دیا گیا۔ اسی طرح آٹے کی قیمت ادھر آدھی سے بھی شاید وہ کم ہے، اور اسی طرح ان کے جتنے بھی دیگر مطالبات تھے وہ بھی منظور کر لیے گئے۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو آخر یہ 12 سیٹوں سے اتنی نفرت کیوں ہے، اور حکومت کو، وفاقی حکومت کو اور آزاد کشمیر حکومت کو اس سے اتنی محبت کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو آخر یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کشمیر کے حقوق کے نام پہ باہر نکلے ہیں تو یہ تو وہ لوگ ہیں، وہ مہاجرین جنہوں نے اپنا گھر بار کشمیر کی خاطر اور کشمیر کی آزادی کی خاطر چھوڑا ہوا ہے۔ تو اگر ان کو اسمبلی میں چند سیٹیں ملی ہوئی ہیں تو وہ ان کو اتنی بری کیوں لگ رہی ہیں؟ اچھا، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مس یوز ہوتا ہے، اس کو دھاندلی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور وفاقی حکومت کا اصرار بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے، تو اس کا کوئی متبادل حل بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے بڑا سوال میرا یہ ہے کہ ان کے پچھلے احتجاج کے درمیان اور اس احتجاج کے درمیان یہ جو اتنے مہینے گزر گئے، تو اس دوران وفاقی حکومت کیوں خاموش تماشائی بیٹھی رہی، اور آزاد کشمیر کی حکومت کیوں خاموش تماشائی بیٹھی رہی؟ یہ جو مذاکرات ایک دن کے لیے جا کے قمر زمان کائرہ صاحب وغیرہ نے ان سے کیے، تو وہ پر وقت کیوں نہیں کیے؟ بہرحال اب جب وہ نکلے ہیں یا وہ وقت آ گیا ہے تو ان سے یہ ہماری درخواست ہوگی کہ اگر وہ کشمیر کے ساتھ مخلص ہیں اور اگر وہ واقعی کشمیری اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو ان کو اپنا یہ احتجاج پرامن رکھنا چاہیے، اور اس طرح کے مظالم کا یا اس طرح کے واقعات کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے جس کی طرف ابھی اس سے پہلے چیمہ صاحب نے اشارہ کیا، اور حکومت کو بھی صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس میں لاشیں نہ گرے، کیونکہ یہ حساس علاقہ ہے اور اس کو پاکستان کا دشمن تیار بیٹھا ہوتا ہے ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اس طرح کی سچویشن کو۔